اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرے پیارے بچوں، میرے ساتھیوں اور بہنوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح ماہ سفر کے جو حالات ہیں یا اس میں پیش آنے والے واقعات کی طرف سے جو لوگوں کا رجحان ہے اس پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ ماہ سفر جس کا نام ہے سفر المظفر، یہ مہینہ اپنے نام کے اعتبار سے ہی کامیابی کا مہینہ گردانا جاتا ہے، نہ کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس مہینے کے ساتھ کچھ ایسے توہمات، ایسی چیزیں نتھی کر لی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس مہینے میں پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بلائیں اترنے والی ہیں اور ہمارا کھانا پینا اور ہماری زندگی اجیرن ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ کچھ ایسا غلط ہونے والا ہے جس میں ہم جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ہم یہ وہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچے یا بچی کی شادی کر دی تو ان کی شادی نبھ نہیں پائے گی، یا وہ خوشحال نہیں رہ پائیں گے، یا یہ شادی ختم ہو جائے گی۔ یا پھر ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی نیا کاروبار شروع کیا تو وہ کاروبار جو ہے اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، یا وہ کاروبار بہت جلد ختم ہو جائے گا، یا اس میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یا ہم اپنے اس ایریا میں رہتے ہوئے، بر صغیر میں رہتے ہوئے بہت سارے اور وہموں کا شکار ہیں۔ مثلاً ہمارے سامنے سے بلی گزر جائے تو ہم اسے بدشگونی شمار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے پاس سے یا ہم سے کوئی دودھ گر جائے تو تب ہم اس کو بدشگونی شمار کر لیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماہ سفر المظفر انشاءاللہ تعالی اپنے آپ میں بھرپور برکتیں رکھتا ہے، کامیابیاں رکھتا ہے، خوشحالیاں رکھتا ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی تھی تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نحوست کا مہینہ کہا جائے، جس کو پریشانی کا مہینہ کہا جائے، یا جس کو بدفعلی کا مہینہ کہا جائے۔ سفر مہینہ جو ہے، اگر ہم اس کے اوپر سفر پر سواد پر زبر، فا پر زبر اور را پر جزم لے تو یہ سفر بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ سفر لفظ جو بالکسر سے ماخوذ ہے، اصل میں یہ لفظ بالکسر سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اگر بالکسر لیا جائے تو پھر سواد پر زبر، فا کے نیچے زیر اور را کو ہم جزم دے تو یہ لفظ بنتا ہے صفر، جس کا مطلب ہے خالی۔ کیا مطلب ہے؟ خالی۔ چنانچہ جو ویکیپیڈیا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے خیال میں اس لفظ کا، عربی لفظ کا مطلب ہے ایمپٹی، ویکیٹ اور وائڈ، اور ان تینوں کا مطلب صفر ہی بنتا ہے، یعنی کہ خالی۔ چونکہ اس دوران ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے جو کچھ مہینے، 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والا شمار کیا جاتا تھا، جیسے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ جبکہ جیسے یہ 3 مہینے ختم ہوتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، تو عربوں میں کچھ ایسے قبائل تھے جن کا پیشہ راہ زنی تھا، ڈاکہ زنی تھا، یا وہ لوگوں کا مال غصب کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی جو قبائل تھے وہ جیسے یہ 3 مہینے ختم ہوتے، سفر کے مہینوں میں اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر نکل جایا کرتے، لوگوں کو لوٹتے اور یوں سمجھے کہ شکار کرنے نکلتے، اور باقی کے مہینوں میں اس مہینے میں کمائی کی ہوئی جو کہ ڈاکے سے کی ہوئی ہوتی تھی اسے سنبھال کر رکھتے اور استعمال کرتے۔ چنانچہ اس وجہ سے لوگ ان کے شر سے محفوظ نہ رہ پائے، اور اس چیز کو انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کا مہینہ گردان لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن عربوں میں اصل میں یہ مہینہ جو ہے وہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا نہیں گردانا جاتا تھا۔ اس مہینے کی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ شوال کے مہینے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، یا لوگ اس میں وہم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان سے کیا، تو عرض کرتی ہیں کہ دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح
وہ بھی سفر میں ہوا اور بعد میں رخصتی بھی سفر میں ہوئی، اور دیکھیں الحمدللہ ہم کتنی خوشحال اور پیاری زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آقا دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ زندگی پرسکون اور خوبصورت کس کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً مثالی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ عربوں میں شوال کے مہینوں کو نحوست کا مہینہ گردانا جاتا تھا، جبکہ ہمارے ہاں یہ ماڈرن زمانہ ہونے کے باوجود ہم بڑے بنتے ہیں، لیکن آج بھی ہم اسی قدامت پسندی اور اسی توہم پرستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہم اس مہینے کو اپنے لیے تکلیفوں اور مصیبتوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو چند ایسے حالات اور واقعات بتاتی ہوں کہ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ماہ سفر میں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایسے ہی بہت ہی خوبصورت زندگی بسر کی، اور تنگی تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صاحبزادی کو اللہ نے بڑے اچھے بچے، خوبصورت بچے عطا فرمائے، اور ان بچوں نے اسلام کا صحرا، اسلام کا نام بلند کیا اور شہادت میں کمال حاصل کیا۔ یہ کوئی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ ہی کا تورا تھا، یہ آپ ہی کی عظمت تھی، اور یہ آپ ہی کی والدہ، آپ ہی کو وہ ماں بننے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں آپ کے بچوں نے کمال شہادت حاصل کی۔ اب اس میں بات آتی ہے کہ اور اسلامی واقعات جو اس میں پیش آئے وہ یہ کہ غزوہ خیبر جو ہے وہ مسلمانوں کو غزوہ خیبر میں ماہ سفر میں ہی فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام بھی اسی مہینے میں قبول کیا تھا، اور پھر مدائن میں کسریٰ کی فتح جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو ماہ صفر المظفر میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس مہینے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک دو باتیں اور ہیں، اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو کچھ حد تک آسانی ہو جائے گی۔ خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ محرم میں شادی کی جائے نہ ہی سفر میں شادی کی جائے، تو محرم میں اگر ہم دیکھیں تو ہم جو پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، ہمارے ارد گرد دوسرے ممالک کے لوگ بھی رہتے ہیں، مثلاً وہ شیعہ حضرات جو ہیں ان دنوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ماتم کا سا سما گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم شادیاں ایک طرف انعقاد کر دیں اور دوسری طرف وہ ماتموں کی محافل کریں تو اس میں ہمارا آپس میں توافت پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلیں ماہ محرم الحرام میں شادی نہ کریں، لیکن ماہ صفر المظفر میں ایسی کوئی قدغن نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں، ہم کسی طرح بھی ان دنوں میں شادی بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرنا چاہیے، اور کسی قسم کی کوئی اور پریشانی بھی نہیں لینی چاہیے۔ پہلے لوگ یہ شمار کرتے تھے کہ جو سفر ہے، صفر المظفر مہینہ ہے، اس کے پہلے 13 دنوں کو کیا شمار کیا جاتا تھا؟ 13 تیزی، یعنی کہا جاتا تھا کہ ان میں خصوصی بلائیں جو ہیں وہ اترتی ہیں اور تیزی سے اپنے عمل کرتی ہیں۔ آپ کو اس بارے میں بھی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ صرف اور صرف یہ سمجھے کہ یہ میرے جو بھی حالات ہیں میرے اللہ کی طرف سے ہیں، خوشحالی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بدحالی ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ پر توکل کریں، کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے ان تمام چیزوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہم تو ہر کسی کو ہو ہی جاتا ہے، اور پھر کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی خیال آتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور تو چنانچہ ایسے خیالات آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے کہیں، اے اللہ ساری فعال یعنی بھلائی تیری ہی طرف سے ہے، اور بھلائی تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، اور بس
آپ اپنے کام پر چلے جایا کریں۔ یعنی کہ دیکھیں، ہمیں سفر المظفر ایسی کوئی بات نہیں بتاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خاص طور پر سفر کے مہینے میں جو بدفعلیاں کہی اور سنی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے کنی فرمائی ہے، یعنی اسے منع کیا ہے، اور ایسا سوچنے کو بھی غلطی شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ پریشان نہ ہوں، سارے مہینے میرے اللہ کے ہیں، اور سارے کے سارے مہینوں کی گنتی بھی میرا اللہ اسی طرح کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائی تو اسی وقت ان مہینوں کا شمار بھی کرنا ہمیں سکھا دیا اور بتا دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا عِدَّةَ الشُّہُورِ عِندَ اللہِ 12 شَہْرًا فِی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اور اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ ان میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں جو بدفعلی کا ہو، جو برائی کا ہو، جو مصیبت کا ہو، جو دکھ کا ہو۔ ہاں، یہ تقدیر سے لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان پر ہمیں اور آپ سب کو صبر کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو اپنے اللہ ہی سے منسوب کرنا ہے۔ اور چنانچہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر کسی بھی چیز کو سمجھنے اور اس پر عمل